بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، آج آپ کے سامنے تقریباً 800 سال پرانی کتاب ہے، کفایت الطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ ایک سنی عالم دین ہے، 600 ہجری کے، الحافظ محمد بن یوسف الکنجی الشافی، ان کی یہ تالیف ہے جس کا ترجمہ ذوالفقار علی ساکی صاحب نے کیا، پروفیسر ذوالفقار علی ساکی صاحب نے۔ یہ زاویہ پبلیشرز جو ہیں لاہور میں، انہوں نے یہ چھاپی ہے کتاب۔ اس کتاب کی تاریخ یہ ہے، یہ کفایت الطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب، یہ جیسے میں نے بتایا یہ محمد بن یوسف الکنجی الشافی نے لکھی ہے، جو 600 ہجری میں گزرے ہیں، تقریباً 800 سال پہلے۔ یہ کتاب لکھنے کی تاریخ کیا ہے؟ یہ حافظ محمد بن یوسف الکنجی الشافی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ 647 ہجری جو ہے نا، اس میں یہ بتاتے ہیں کہ میں اپنے مدرسے میں، مدرسہ تھا دارالحدیث مہاجریہ، مشہد کے قرب میں، وہاں پر یہ دارالحدیث مہاجریہ میں درس دیتے تھے۔ یہ اہل سنت والجماعت یا اہل حدیث والجماعت کے ہیں، اور انہوں نے وہاں پر درس دیتے ہوئے تو مناقب اہل بیت اطہار علیہم السلام کا ذکر کر دیا۔ تو جب یہ اختتام ہوا سارا، تو ایک شخص وہاں پر بیٹھا تھا جس نے جو ہے نا ان سے کہا کہ حدیث جو ہے غدیر خم والی، اس کے بارے میں بڑی اس نے لان تان کی بیسیکلی۔ تو یہ جو ہے محمد بن یوسف الکنجی الشافی کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں مولا علی علیہ السلام کے فضائل کو اکٹھا کروں، جہاں سے بھی مجھے ملیں احسن احادیث، جہاں سے بھی ملیں وہ میں اکٹھی کر کے ایک کتاب تشکیل دوں۔ تو یہ کتاب پھر اس واقعے کے بعد انہوں نے یہ لکھنی شروع کیا، یعنی کہ مولا جس کو بھی چاہیں جو بھی ڈیوٹی سونپ دیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ شخص دارالحدیث مہاجریہ میں 647 ہجری میں صرف ایک اس شخص کے حدیث غدیر خم کے خلاف بولنے پر ان کو مولا نے اذن دیا کہ یہ کتاب لکھیں۔ یہ کتاب انہوں نے تب لکھنی شروع کی ہے۔ اب اس کتاب میں بہت سارے باب ہیں جس میں انہوں نے مناقب علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھرے ہوئے ہیں، اپنے سنی حوالوں، اہل سنت والجماعت حوالوں سے، اپنی مستند کتابوں سے۔ یہ شیعہ کتاب نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت یا اہل حدیث والجماعت کہہ لیں کتاب ہے یہ۔ اس کے میں اب 2 باب آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہاں پر پہلا باب جو آپ کے سامنے ہے، 6واں باب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کے لیے تکریم اور ان کی محبت کی فضیلت۔ اوپر یہ راویوں کے انہوں نے نام لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تمام راویوں کے، پوری اپنی راویوں کے انہوں نے پورے مکمل نام اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حوض کوثر پر امیر المؤمنین علیہ السلام کا جھنڈا آئے گا، وہ امام الغر المحجلین ہوں گے، میں اٹھوں گا، ان کا ہاتھ تھام لوں گا، ان کا چہرہ اور ان کے ساتھیوں کے چہرے تاباں ہوں گے، روشن ہوں گے۔ میں انہیں کہوں گا، میرے بعد ثقلین میں سے تم نے کس کو جانشین بنایا تھا؟ وہ کہیں گے، ہم نے بڑے کی اتباع کی اور اس کی تصدیق کی، ہم نے چھوٹے کو قوت دی اور اس کی مدد کی۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میں 2 چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ان کو تھامے رکھنا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑے ان کی، یعنی انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کی اتباع کی، اور چھوٹے یعنی اہل بیت علیہ السلام جو ہیں رسول اللہ کے، ان کو
قوت دی اور ان کی مدد کی۔ ہم نے اس کے ساتھ یعنی ان کی مدد کی اور ان کے ساتھ مل کر کافرین کے ساتھ جہاد کیا، ان کا قتال کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیں گے سیراب ہو کر واپس چلے جاؤ، یعنی حوض کوثر کے پانی پی لو اور سیراب ہو کر واپس چلے جاؤ۔ وہ اس طرح پئیں گے کہ اس کے بعد انہیں کبھی بھی پیاس نہ لگے گی۔ ان کے امام کا چہرہ چڑھتے ہوئے سورج کی مانند ہوگا، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی مانند یا آسمان پر ستارے کی مانند ہوں گے۔ انہوں نے یہ دیکھنے یہاں سے لیا ہے مجمع الزوائد سے، کنوز الحقائق سے، الاستیعاب سے، اور یہ سلمان محمدی علیہ السلام سے یہ روایت ہے۔ یہ انہوں نے اپنی اہل سنت والجماعت کتب کے حوالے لیے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ پہلا انہوں نے جو ہے نا چھٹا باب، پھر آگے لکھتے ہیں ان کے امام کا چہرہ چڑھتے ہوئے سورج کی مانند ہوگا، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی مانند یا آسمان پر ستارے کی مانند ہوں گے۔ اچھا آگے لکھتے ہیں کہ یہ اب مؤلف خود لکھ رہے ہیں، اس روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بشارت بھی ہے اور نذارت وعید بھی ہے۔ بشارت اس شخص کے لیے ہے جو اللہ رب العزت اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محبت کی۔ نذرات اس شخص کے لیے ہے جس نے اللہ رب العزت اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ بغض رکھا، ان کے متعلق ایسی باتیں کی جو ان کے مناسب نہ تھیں، ان کے متعلق خوارج یا نواسب جیسی رائے رکھی۔ یہ شخص کے لیے مزدہ جعفرہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محبت کی، وہ حوض پر جانے کی سعادت سے بہرہ اندوز ہوگا، وہ اس سے جام نوش کرے گا اور اس کے بعد اسے پیاس نہ لگے گی۔ یہ دخول جنت کا عنوان ہے، جسے حوض کوثر سے روک دیا گیا، وہ ہمیشہ پیاس میں رہے گا۔ یہ ہمیشہ کی پیاس اور جنت المأویٰ میں دخول سے محرومی کا عنوان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ثقلان میں سے ایک سے مراد اللہ رب العزت کی کتاب ہے، جو ثقلین کے ساتھ کہہ رہے ہیں نا رسول اللہ کہ میں نے جو ان سے تم نے کیا سلوک کیا۔ ثقلان میں سے ایک سے مراد اللہ رب العزت کی کتاب ہے، دوسری مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت پاک علیہ السلام ہے، آپ کے اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ یہ وسیلوں میں سب سے جلیل القدر وسیلہ ہے۔ اللہ کہتا ہے نا قرآن میں سورہ مائدہ میں کہ مجھ تک وسیلے سے پہنچو، یہ اللہ تک پہنچنے کے وسیلوں میں سب سے جلیل القدر وسیلہ ہے۔ رب تعالیٰ کے ہاں سارے شفعاء سے زیادہ معزز ہیں۔ ہمیں محدث اب آگے انہوں نے یہ راویوں کے پھر نام لکھنے شروع کر دیے ہیں، اور میں آگے آپ کو متن اصل حدیث تک لے کے جاتا ہوں۔ حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا جب حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام نے عمر بن عبدود کو جہنم رسید کیا، وہ بارگاہ رسالت پناہ میں حاضر ہوئے تو ان کی تلوار سے خون کے قطرات گر رہے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ ربوبیت میں عرض کی، اے اللہ، علی المرتضیٰ علیہ السلام کو ایسی فضیلت عطا فرما جو تو نے ان سے قبل کسی کو عطا نہ کی ہو، ان کے بعد کسی کو نہ عطا کرے گا، جو تو نے ان سے قبل کسی کو عطا کی ہو نہ ان کے بعد کسی کو عطا کرے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام امین نازل ہوئے، ان کے ہمراہ جنت کا مالٹا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، رب تعالیٰ آپ کو سلام فرما رہا ہے اور آپ سے فرما رہا ہے یہ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کو عنایت کر دیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ وہ ان کے دست اقدس میں دو حصوں میں منقسم ہو گیا، یعنی کہ تقسیم ہو گیا۔ اس میں سے سفید ریشم نکلا جس میں 2 سطروں میں زرد سیاہی کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ سفید ریشم نکلا جس میں 2 سطروں میں زرد سیاہی کے ساتھ لکھا ہوا تھا، طالب اور غالب کی طرف سے علی بن ابی طالب کو سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ کتنی خوبصورت الفاظ ہیں اللہ کے، یہ جو اللہ نے بھیجے ہیں، نازل کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی پاک کو دیے ہیں۔
طالب اور غالب کی طرف سے علی بن ابی طالب کو سلام ہو۔ کافیہ بھی میر رہا ہے، دیکھ لیں۔ اس روایت کو ازارہ نے اپنی فوائد میں نقل کیا ہے، عراق اور شام کے اہل نقل میں یہ معروف ہے۔ اب یہ 121 نمبر انہوں نے یہ روایت لسان المیزان جلد 1 317 میں ہے، میزان الاعتدال جلد 1 162 میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو روایت ہے کہ اللہ نے جو مالٹا بھیجا جبرائیل امین علیہ السلام کے ہاتھوں، وہ جب علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تقسیم ہوا 2 حصوں میں، اس میں سے سفید ریشم نکلا جس میں 2 سطروں میں زرد سیاہی کے ساتھ لکھا ہوا تھا، طالب اور غالب کی طرف سے علی بن ابی طالب کو سلام ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اور اب آ جائیں 10واں باب اس کا، حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کو گالی دینے والے کا کفر۔ اب یاد رکھیں تاریخ میں حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کو کسی ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے گالیاں دلوائیاں یا گالیاں دی ہیں، یہ بھول گئے ہیں سب مناقب مولا کے جو بیان کیے ہیں۔ یہی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اوپر روایتیں ہیں، راویوں کے نام ہیں، اور یہاں پر راوی کہتا ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن ابن عباس سے ملا، حضرت سعید بن جبیر انہیں لے جا رہے تھے، وہ چشمہ زمزم کے پاس سے گزرے، اہل شام میں سے کچھ لوگ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کو گالیاں دے رہے تھے۔ انہوں نے حضرت سعید بن جبیر سے فرمایا مجھے ان کے پاس لے جاؤ۔ وہ ان کے پاس کھڑے ہوئے، ان سے پوچھا تم میں سے کس نے اللہ رب العزت کو برا بھلا کہا ہے؟ اللہ اکبر، یعنی حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم میں سے کس نے اللہ رب العزت کو برا بھلا کہا ہے؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ، ہم میں سے کسی نے بھی اللہ کو برا نہیں کہا۔ انہوں نے کہا تم میں سے کس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا ہے؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ، ہم میں سے کسی نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا نہیں کہا۔ انہوں نے پوچھا تم میں سے کس نے حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ رونما ہوا ہے، یعنی کہ یہ ان حرام زادوں نے یہ کہا کہ ہاں یہ ہم نے کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہا ہے۔ انہوں نے فرمایا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دیتا ہوں، حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں، میرے کانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا اور میرے دل نے یاد رکھا۔ آپ علی المرتضیٰ علیہ السلام سے فرما رہے تھے جس نے آپ کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا، جس نے مجھے برا بھلا کہا اس نے اللہ رب العزت کو برا بھلا کہا۔ اللہ اکبر، جس نے اللہ رب العزت کو برا بھلا کہا اللہ رب العزت اسے نتنوں کے بل آگ میں پھینک دے گا۔ ہے جس نے علی علیہ السلام کو برا بھلا کہا اس نے اصل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا، نعوذ باللہ۔ اور جس نے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا اس نے اللہ رب العزت کو برا بھلا کہا، اور اللہ رب العزت جو ہے ان کو نتنوں کے بل آگ میں پھینک دے گا۔ پھر وہ روگرداں ہو کر چلے گئے۔ مجھ سے پوچھا یہ پھر آگے ہو جاتے ہیں باتیں گفتگو، یہاں پر گفتگو کے دوران یہاں پر جو اوپر راویوں کے نام ہیں اور کیا کہتے ہیں یہاں پر عامر بن سعد بن ابی وقاص سے بیان ہے کہ امیر معاویہ نے حضرت سعد سے کہا تم ابو تراب کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے؟ اللہ اکبر، یہ وہ شامی ہے۔ معاویہ نے حضرت سعد سے کہا تم ابو تراب کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے؟ انہوں نے فرمایا جہاں تک میرا تعلق ہے تو مجھے 3 ایسی باتیں یاد آ رہی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے فرمائی تھیں، میں انہیں ہرگز برا بھلا نہیں کہوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ 148 نمبر سے یہ روایت لی ہے انہوں نے، یہ میں دکھاتا ہوں 148 نمبر یہاں پر۔ یہ کتاب کا نام یہ متوفی ہیں 153 ہجری کے، ان کی کتاب ہے ابو محمد بکیر بن مسمار الزہری متوفی 153 ہجری کے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور یہ تقریب التہذیب ان کی کتاب ہے، جلد 1 108 نمبر صفحہ، اور دوسرا الجرح والتعدیل
جلد 1 صفحہ 403، میزان الاعتدال جلد 1 350 نمبر صفحہ پر۔ یہ یہاں سے لیا کہ معاویہ نے حضرت سعد سے کہا تم ابو تراب علیہ السلام کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے؟ یہاں پر اللہ سلام بھیج رہا ہے اور یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے جو لوگ علی علیہ السلام کو اہل شام برا بھلا کہہ رہے تھے ان کو حدیث سنائی ہے رسول اللہ کی کہ جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے اصل میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا اس نے اللہ کو برا بھلا کہا، نعوذ باللہ، اور اللہ اسے نتنوں کے بل آگ میں پھینک دے گا۔ اب جس نے تاریخ میں اور اس زمانے میں یا گزرے زمانے میں یا آنے والے زمانے میں جس نے بھی علی علیہ السلام کو برا بھلا کہا اس نے اصل میں اللہ کو برا بھلا کہا، اور اللہ اسے نتنوں کے بل میں آگ میں پھینک دے گا، نتنوں کے بل آگ میں پھینک دے گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہ۔ مومنین کرام، یہ ویڈیو آپ رزق معرفت کی نیت سے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایک دفعہ پھر یہ کتاب کفایت الطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ محمد بن یوسف الکنجی الشافی کی کتاب ہے جو دارالحدیث مہاجرین میں پڑھاتے تھے 600 ہجری میں، 647 ہجری میں جو ان کے ساتھ واقعہ ہوا جس میں وہ مناقب اہل بیت بیان کر رہے تھے تو کسی نے اٹھ کے حدیث غدیر پر اعتراض کیا اور لعن طعن کی، تو اس وقت انہوں نے یہ کتاب لکھنے کا ارادہ کیا اور یہ کتاب لکھی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ۔ مومنین کرام، اس ویڈیو کو رزق معرفت کی نیت سے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یا علی مدد۔